أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد حسان ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اپریل 2022 میں اس وقت ہماری جی ڈی پی گروتھ کر رہی تھی، اس وقت ہماری معیشت مضبوط ہونے جا رہی تھی، اس وقت ہمارے پاس جو ریزرو تھے وہ $22 بلین تھے، اس وقت ہمارے پاس جو ریزرو ہے وہ ہے $6 بلین۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے اتنی جلدی ہماری جو اکانومی ہے وہ کیوں تباہ ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہر گھر میں ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ گھر کے تمام امور کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر وہ کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے، مثلا ہمارے گھروں میں بجلی استعمال ہوتی ہے، ہمارے گھر میں گیس استعمال ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں باقی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس سربراہ کا اس گھر کے تمام چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک چیز سے نظر ہٹاتا ہے اور ایک چیز کی نگرانی وہ نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا اسی طرح، تو اس چیز میں اس کی تباہی ہوگی، اس چیز میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہر سربراہ جو ہوتا ہے وہ گھر کے تمام امور کو اپنے نظر کے نیچے رکھتا ہے۔ گیس کیسے استعمال ہو رہی ہے، بجلی کیسے استعمال ہو رہی ہے، ان سب چیزوں پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ بھی اس ملک کا سربراہ ہوتا ہے، ہر چیز پر اس کو نظر رکھنی ہوتی ہے، ایک چیز اس کی نظر سے ہٹنی نہیں چاہیے تاکہ اس میں ملک کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ حکومت جب آتی ہے، حکومت کی ترجیحات اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس حکومت کی کیا ترجیح ہے، اس کی ترجیحات ملک ہے، اگر اس کی ترجیحات ملک ہے تو اس کی ہر ادارے پر نظر ہوگی، اس کا جو ہے ہر لحاظ سے اس ملک کو دیکھے گا، جہاں پر نقصان ہوگا اس کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ حکومت جب آئی 9 اپریل 2022 کو، انہوں نے ایک حکومت ہٹائی۔ اس وقت ہمارے جو قومی خزانے میں ریزرو سے وہ $22 بلین تھے۔ اس وقت انہوں نے حکومت سنبھالی، اس وقت سے 10 مہینوں میں بجائے اس کے کہ معیشت ترقی کرتی، لیکن ہماری معیشت ڈوب گئی۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو جو مثال دی ہے سربراہ کی کہ ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے، اسی سربراہ کی اگر ترجیحات ہی بدل جائے، اس سربراہ کی اگر گھر سے ترجیحات ہی بدل جائے اور اپنی ترجیحات اپنی ذات پر منحصر کرے تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گھر آگے ترقی نہیں کرتا، وہ پھر قرضہ اٹھاتا ہے، اپنی ترجیحات کو پورا کرتا ہے، اس کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ حکومت جب آئی، ان کی ترجیحات کیا تھی؟ سب سے پہلے انہوں نے اسی مہینے میں دورے شروع کر دیے، جیسے جس مہینے میں آئے اپریل میں، اسی مہینے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام کابینے سمیت چلے جائیں گے عمرے کے لیے۔ 28 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک انہوں نے سعودی عرب میں عمرے کا جو وہ وزٹ وہ ادا کیا۔ سب سے پہلے ان کی ترجیحات، میں بات کر رہا ہوں ترجیحات کی، جب ترجیحات بدل جاتی ہے تو اس سے ملک کے مستقبل کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ ان کی ترجیحات کیا تھی؟ ان کی ترجیحات نہ ملک میں ایکسپورٹ بڑھانے کی تھی، ان کی ترجیحات نہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی تھی۔ یہ سب سے پہلے آئے، انہوں نے دورے شروع کر دیے۔ اگر ان کی ترجیحات ملک کی ترقی ہوتی تو یہ ملک کی پیسے اپنے وزٹس پر، اپنے دوروں پر یہ لوگ نہیں خرچ کرتے۔ 28 اسی مہینے میں، جس مہینے میں انہوں نے حکومت سنبھالی، اسی مہینے میں تمام کابینے سمیت انہوں نے 28 اپریل کو عمرے کے لیے لوگ روانہ ہوئے۔ 28 سے 30 اپریل تک یہ لوگ سعودی عرب میں رہے۔ اس کے بعد اسی مہینے میں انہوں نے پھر دبئی، 30 اپریل کو انہوں نے دبئی کا دورہ کیا۔ ادھر ہمارا ملک کتنے قرضوں میں ہے، اس کے باوجود ان کی ترجیحات دبادب بار بار دورے کر رہے ہیں۔ اچھا، سعودی عرب کا دورہ کیا، پھر دبئی کا دورہ کیا، اس کے بعد جو ہے 11 مئی کو انہوں نے لندن کا دورہ کیا۔ عمران خان صاحب نے 3.5 سال انہوں نے حکومت کی، تقریباً 4.5 سال انہوں نے حکومت کی۔ اس حکومت کے بعد اس حکومت میں انہوں نے ایک بھی لندن کا دورہ نہیں کیا، حالانکہ لندن میں اس کی فیملی ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہے ترجیحات۔ اگر اس کی اپنی ذات ترجیح ہوتی
تو وہ سب سے زیادہ دورے لندن میں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں اس کی فیملی رہتی ہے، اس کے بچے رہتے ہیں، اس کی بیوی رہتی ہے. لیکن چونکہ وہ ملک کے مفاد کے لیے اچھا نہیں تھا تو اس نے ترجیح ملک کو دی، اور اس ملک کا اس نے دورہ نہیں کیا. اس نے جن ممالک کا دورہ کیا اس میں ہر ملک کے دورے کا اس نے ملک کو فائدہ دیا. کیسے؟ قطر کا اس نے دورہ کیا، قطر کے ساتھ ہمارا جو ہے رائس کا بزنس بحال ہو گیا. رشیا کا دورہ کیا، رشیا نے ہمیں گندم اور گیس 30% اس نے ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ پر دینے کا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو اس نے جب ترجیحات ملک کی ہوتی ہے تو جب دورے ہوتے ہیں تو اس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، کسی کی ذات کا فائدہ نہیں ہوتا. انہوں نے جتنے دورے کیے، اس موجودہ حکومت نے جتنے بھی دورے کیے ہیں، آپ اگر تحقیق کریں تو اس میں ملک کا 1% یا 2% اگر فائدہ ہوا ہوگا، لیکن باقی سارے فائدے ان کے اپنے ذاتی ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ ملک کے فائدہ کرتا، انہوں نے رشیا کا دورہ کیا، انہوں نے گندم دینے سے انکار کر دیا. اچھا پھر 15 مئی کو انہوں نے دبئی کا دورہ کیا، پھر 31 مئی کو، ایک مہینے میں 2 دورے. 31 مئی سے لے کر 2 جون تک انہوں نے ٹرکی کا دورہ کیا. اس کے بعد 23 اگست سے 25 اگست تک انہوں نے قطر کا دورہ کیا. پھر 15 سے لے کر 16 سپٹمبر تک انہوں نے ازبکستان کا دورہ کیا. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم، لندن، وہ پھر دوبارہ لندن کا دورہ کیا 17 سے لے کر 18 سپٹمبر تک، اور نام دیا اس کو ورکنگ وزٹ. کیسا ورکنگ وزٹ؟ کدھر گئے تھے، کس کے پاس گئے تھے، سب کو پتا ہے. اچھا اس کے بعد 19 سپٹمبر سے لے کر 24 سپٹمبر تک یہ انہوں نے دورہ کیا امریکہ کا. یہ دورے فری نہیں ہوتے، یہ ملک کے خزانے سے پیسے لگا کر خرچ کر کے اس پر دورے کیے جاتے ہیں. میں آپ کو وجوہات میں سے ایک وجہ بتا رہا ہوں، یہ کہ جس وجہ سے ہمارا ملک زوال کی طرف گیا، ہماری اکانومی جو ہے وہ تباہی کی طرف چلی گئی. اس کی وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ان کے دورے پہ دورے ہوتے جا رہے تھے اور ملک کے خزانے کے پیسے سارے اس میں لگ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے قازقستان کا دورہ کیا 12 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر، یہ 2 دن انہوں نے قازقستان میں گزارے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سعودی عرب کا دورہ کیا 24 سے 26 اکتوبر تک. اس میں انہوں نے عمرہ ادا کیا. دوبارہ قومی خزانے سے کون سا عمرہ ہوتا ہے؟ آپ اپنے خرچے سے کریں. دیکھو اس کو نام دیا ہے آفیشل وزٹ. آفیشل وزٹ میں عمرہ کہاں سے آ گیا؟ عمرہ تو آپ کا ذاتی ہے، وہ ذاتی پیسوں سے ہونا چاہیے. آپ آفیشل وزٹ کیسے عمرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا اس کے بعد 2 نومبر میں انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا. اس کے بعد اسی مہینے میں 7-8 نومبر کا انہوں نے ایجپٹ کا دورہ کیا. اچھا پھر اسی مہینے میں 9 اور 11 کو انہوں نے دوبارہ لندن کا دورہ کیا. اس کے بعد جو ہے 25 اور 26 نومبر کو انہوں نے ترکی کا دوبارہ دورہ کیا. ایک مہینے میں تقریباً 4 دورے انہوں نے کیے، قازقستان کا، سعودی عرب کا، ایجپٹ کا اور لندن کا. یہ 4 دورے ایک ہی مہینے میں انہوں نے کیے. اس پر سارا خرچہ انہوں نے قوم کے پیسوں سے سارے وزٹ کیے. اس کے بعد اس ایک مہینے میں 2023 میں ایک مہینے میں جنوری میں، ابھی مہینہ پورا بھی نہیں ہوا، آج 22 تاریخ ہے، اس مہینے میں انہوں نے 2 دورے کیے، ایک سوئٹزرلینڈ کا اور ایک دبئی کا. کتنے دنوں میں؟ 21 دنوں میں. 8 سے لے کر 10 جنوری تک یہ لوگ رہے سوئٹزرلینڈ میں. اس کے بعد 12 سے لے کر 14 جنوری تک یہ لوگ رہے دبئی میں، ابوظہبی میں. اور اس کو نام دیا آفیشل وزٹ. دونوں کو آفیشل وزٹ دونوں کا نام دیا آفیشل وزٹ. آفیشل وزٹ میں ملک کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ بتائیں سوئٹزرلینڈ، آپ دیکھیں تحقیق کریں، سوئٹزرلینڈ جانے میں ان کو ملک کا کیا فائدہ ہوا؟ ابوظہبی، ہاں ابوظہبی میں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ قرضہ ہی دیا نا، وہ بھی منت سماجے کر کے. تو ناظرین، ملک کی زوال کے اسباب میں سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ اس کے خزانے میں سے جو مال ہوتا ہے اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا. اپنے ذات کے لیے اس کو استعمال کیے جاتے ہیں. نہ دنیا آپ کی قدر کرے گی کیونکہ آپ کی معیشت ڈوب جائے گی. معیشت جب ڈوب جاتی ہے تو نہ دنیا آپ کی قدر کرتی ہے، نہ آپ کی اپنی عزت کہیں پر رہتی ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ ملک کی معیشت کے تباہ ہونے میں اتنی جلدی ہماری جو اکانومی ہے وہ کیوں تباہ ہوئی؟ میں نے آپ کو کہا کہ ترجیحات بدل جاتی ہے. آتے ہوئے ان کی ترجیحات دوروں کی تھی. دوسری ترجیح انہوں نے دی اپنے کیسز ختم کرنے کا.
جب ترجیحات آپ کے اپنے کیسز ختم ہونے کو ہو اور ملک کی ترقی آپ کی ترجیح نہ ہو تو کبھی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ ان 10 مہینوں میں ہم الٹے زمین پر آ گرے، ہماری ترقی بالکل زمین پر آ گری اور تباہ ہو گئی. اچھا، یہ جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی 10 اپریل کو انہوں نے حکومت سنبھالی. 10 اپریل کو حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے فوراً وہ اسحاق ڈار جو مفرور ہو چکا تھا، جس کے اوپر کیسز تھے، وہ مفرور ہو کر چلا گیا تھا. اب جیسے ہی ان کے پسند کی حکومت آ گئی تو فوراً 28 جون کو اس نے اعلان کر دیا کہ اگلے ماہ پاکستان واپسی کی تیاری کر رہا ہوں، سینیٹر کا حلف اٹھاؤں گا. ترجیحات بدل گئی، کیسز ختم ہونے کی ترجیحات شروع ہو گئی. اب پہلا بندہ اسحاق ڈار، اس کا جو کیسز اس کے اوپر تھے وہ باقی، اسے پتا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور میرے اوپر کیسز ختم ہو جائیں گے. اچھا، اس کے بعد 29 سپٹمبر کو فیصلہ آتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کی سزا کا عدم قرار دے دی. پھر اس کے بعد جو ہے 12 اکتوبر کو فیصلہ آتا ہے کہ حمزہ شہباز، وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس سے بری ہو گئے، سارے کیس ختم ہونے شروع ہو گئے. ملک کی معیشت ترجیح ہوتی تو آج ملک ہمارا 9 اپریل سے آج جنوری میں ڈبل ترقی کر چکا ہوتا، کیونکہ خزانے میں 22 بلین ڈالر وہ چھوڑ کر گئے تھے. اس کے بعد 10 دسمبر منشیات سمگلنگ کیس میں رانا ثناء اللہ بری. اچھا، اب جو اس وقت ہماری معیشت کی صورتحال ہے تو ہمارے اوپر IMF کچھ بھی شرائط رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے. IMF نے شرائط رکھے ہیں کہ بھئی بجلی کی قیمت میں اضافہ کرو، ان کو کرنا پڑے گا. گیس کی قیمت میں اضافہ کرو، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کریں گے. پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کرو، انہوں نے فیصلہ کر لیا کریں گے. سینکڑوں ارب کے نئے ٹیکسز کا نفاذ کرو، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کریں گے. تو ناظرین، جب ایک معیشت تباہ ہوتی ہے نا تو اس ملک میں عوام کے اوپر سختیاں آتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو اس میں کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی حد تک کوشش کر سکتے ہیں، اس ملک کو ٹھیک کرنے میں کوشش کریں. اور سب سے پہلا قدم جو ہے وہ الیکشن کرانا ہے. اپنے ایسے لوگوں کی وجہ سے جب ملک تباہی کی طرف جا رہے تو ان کی حکومت کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، چاہے یہ جان بوجھ کر رہے ہیں یا چاہے ان سے نہیں ہو پا رہا. حکومت تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد کہیں جا کے ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.